تمام طلباء اور اساتذہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور آپ کی صحت، طبیعت اور مزاج بھی اچھے ہی ہوں گے، کیونکہ ایک تندرست انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان تینوں پروسیس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ میں نہ صرف طلباء کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جو عام لوگ ہیں اور جو طلباء کے والدین ہیں ان کے لیے بھی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ نہ صرف یہ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے طلباء کے لیے ہے، بلکہ سارے جو طلباء ہیں، کیونکہ سارے طلباء ہی ہمارے ملک اور قوم کے معمار ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایجوکیشن کی۔ سارے بچے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اسکول جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے گئے تھے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، یا یہ الفاظ تو آپ لوگوں نے عام طور پہ سنا ہوگا اور بہت زیادہ سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم کالج جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں کیونکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں کیونکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے تعلیم کا مقصد سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اساتذہ اور بچے اور والدین مل کے تعلیم کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہوں گے، تب تک تعلیم حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے۔ روزگار تو آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ جو اصل مقصد ہے ایجوکیشن کا، اس سے آپ واقف نہیں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے فیلئر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ یہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی ٹیچرز صاحبان غور سے سنیے، شاید آپ کو پتہ بھی ہو، نہ ہو، اگر پتہ ہو تو اٹس ویری گڈ فار می، اگر نہ ہو تو اٹس پلس پوائنٹ فار یو، آپ لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے پلس پوائنٹ جن کو پتہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کے مقصد سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک ایسی مثال ہے جیسے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، اور مجھے گاڑی چلانا آتی ہے، میرے ٹیچرز نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی ہے، لیکن مجھے مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں، اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، میرا گول کہاں ہے، میری منزل اور میرا حاصل کہاں ہے۔ اب میں کراچی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دھڑا دھڑ جا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ مجھے رکنا کہاں ہے۔ مجھے سندھ میں رکنا ہے، اندرونی سندھ میں رکنا ہے، مجھے پنجاب جا کے رکنا ہے، مجھے ملتان جانا ہے، سکھر جانا ہے، لاہور جانا ہے، اب یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو جب مقصد سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو یہی حال ہوگا، ہم تو آگے نکلتے جائیں گے، لیکن ہمیں اپنا گول نہیں ملے گا، ڈیسٹینیشن ہمیں نہیں ملے گی، ہمیں اپنی منزل نہیں ملے گی۔ تو اب آتے ہیں اصل مدعا کی طرف، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹس دا میننگ آف ایجوکیشن، کوئی کہتا ہے کہ جاننا، پہچاننا، علم کی تلاش، حقیقت کی طرف جانا، یا حقائق سے پردہ اٹھانا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اصل معنی ہے، جو میننگ ہے، کیونکہ جو لاجیکل میننگ ہوتی ہے، جو ریئل میننگ ہوتی ہے، اسی پہ ہم چلتے ہیں اور آگے چل کے اپنے مقاصد کا تعین کر سکتے ہیں بہتر طور پہ۔ ایک ہے ایجوکیئر۔ اب ایجوکیشن کو ذرا دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں، لفظ ایجوکیشن
چونکہ میرا تعلق بھی اسی سے ہے اور میں نے زندگی بھر یہی پڑھا، انٹر سے لے کر ایم فل تک یہی میں نے اسٹڈی کیا ہے، پیڈاگوجی، ایجوکیشن. تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جتنا میں سمجھ چکا ہوں یا جتنا علم میرے پاس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. دیا سے دیا جلے گا تو اندھیرے ختم ہوں گے. اور ویسے بھی احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. جو آپ کی دسترس میں ہو، جو آپ کے اختیار میں ہو، اتنا کام کرنا چاہیے، اور دیا سے دیا جب جلے گا تو اندھیرے ختم ہوں گے. میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، آپ آگے جا کے دوسروں کو سمجھائیں گے. تو اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے اور تو الٹیمیٹلی اندھیرے ختم ہوں گے. ایجوکیشن لفظ جو ہے وہ ایجوکیئر اور ایجوسیئر سے مل کے بنا ہے. اٹ از ڈرائیو فرام ٹو لیٹن ورڈس. 2 لاطینی لفظوں سے یہ نکلا ہوا ہے، بلکہ اس کا میکسچر آپ کہہ سکتے ہیں اسے، ایجوکیئر اینڈ ایجوسیئر. اسی لفظوں کو اگر آپ سمجھیں تو آپ مقصد سے آگاہ ہو جائیں گے. ایجوکیئر اینڈ ایجوسیئر. ایجوسیئر کا مطلب کیا ہے؟ ایجوسیئر کا مطلب ہے ٹو برنگ آؤٹ دا ہڈن ایبلٹیز آف این انڈیویجول. ٹو برنگ آؤٹ دا ہڈن ایبلٹیز آف این انڈیویجول. طلباء کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنا. طلباء کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنا. ٹھیک. اور پھر ایجوکیئر کا مطلب جو صلاحیتیں باہر نکالی جاتی ہیں، جو صلاحیتیں ایک ٹیچر طلباء کے اندر سے باہر نکالتے ہیں تو پھر اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو وہ ایجوکیئر کے زمرے میں آتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیئر کی میننگ ہے ٹو برنگ اپ، ٹو پالش دا براٹ اپ ہڈن ایبلٹیز آف انڈیویجول. جب چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پالش کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کب ممکن ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت ممکن ہوتی ہے جب ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی جانتے ہوں. مختلف ٹیچنگ طریقہ کار کے ذریعے سے پھر ہم طلباء کے اندر چھپی ہوئی جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی قابلیتیں ہوتی ہیں، ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک میتھڈ سے نہیں ہوتا، ایک طریقہ کار سے نہیں ہوتا، پھر دوسرا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. لیکچر میتھڈ سے نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں. اگر اس سے بھی نہیں ہوتا، پروجیکٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو مختلف میتھڈز ہوتے ہیں ٹیچنگ کے، اس کے ذریعے سے ہم پھر یہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر اسی میتھڈ کے ذریعے سے ان کی پرورش کرتے ہیں. ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو تراش کر کے ایک اچھی سی مورتی بناتے ہیں. اب آتے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیے، اگر ہم طلباء کو اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کے واٹ ایور ہم جو بھی پڑھا رہے ہوں، انگلش پڑھا رہے ہوں، اردو پڑھا رہے ہو، جغرافیہ پڑھا رہے ہو، ہسٹری، سائنس، میتھس، جو بھی، کیمسٹری، بایولوجی، اس سے ہٹ کے اگر ہم ایک دن ایک لیکچر اسی پر دیں، ایجوکیشن پہ دیں، ایجوکیشن کی میننگ پہ دیں، یہ بچوں کو سمجھائیں، ایجوکیشن کی امپورٹنس اور نیڈس کے بارے میں بچوں کو سمجھائیں، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کے بارے میں بچوں کو سمجھائیں، تو بچے اگر وہ دل سے سیکھ گئے اور ان کی ذہن سازی ہو گئی تو بچے کبھی بھی اسکول سے بگوڑا نہیں ہوں گے، وہ کبھی اسکول سے بھاگیں گے نہیں، وہ دل سے آئیں گے، دل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ یہ مقاصد بچوں پر واضح کرے، ایجوکیشن کا مفہوم اور امپورٹنس بچوں پر واضح کریں گے تو وہ پھر بوریت محسوس نہیں کریں گے. اوکے، وہ بوریت محسوس نہیں کریں گے، وہ خوشی آئیں گے، دلچسپی کے ساتھ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم امپورٹنس کی بات کرتے ہیں، دیکھیے آپ بچوں پر
ایجوکیشن کی امپورٹنس کو واضح کریں. جب ایجوکیشن کی امپورٹنس کو ہم واضح کریں گے تو بچہ سمجھ جائے گا کہ میرے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے. زندگی میں اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، سوشل ایڈجسٹمنٹ کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا. وہ پھر قابلیت پر یقین رکھے گا، وہ چیٹنگ نہیں کرے گا. اگر آپ صحیح طرح سے ایجوکیشن کے معاملے میں بچوں کی برین واشنگ کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ خوشی خوشی آئیں گے. اور اس کے بعد جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہو، سلیبس شروع کرنے سے پہلے ایک لیکچر اپنے سبجیکٹ کے مقاصد پر دو. جب سبجیکٹ کے مقاصد بچے پر واضح ہو جائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، تو وہ سمجھے گا. مطلب اب بایولوجی کے مقاصد ان پہ واضح کرو، ان کی ذہن سازی کرو، جو اس کے انگلش کے، اردو کے، جیوگرافیہ کے، تو وہ اس کا ایک گول بن جائے گا، ڈیسٹینیشن ان کی بن جائے گی، ان کی برین واشنگ ہو جائے گی. پھر وہ رٹے نہیں لگائے گا، دل سے سیکھے گا، وہ خوشی خوشی آئے گا. تو یہ کام لازمی کرنا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کے حوالے سے، تو سب سے پہلا جو مقصد ہے ایجوکیشن کا وہ ہے ٹو ایڈجسٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ود ون سیلف، ود یور سیلف. اپنے ساتھ مطابقت کرنا، خود کو سمجھنا. ایجوکیشن کا پہلا مقصد ہے کہ ہم خود کو سمجھیں، خود کے ساتھ مطابقت کریں. ایجوکیشن ہی کے ذریعے ہم خود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے. اینڈ سیکنڈ جو مقصد ہے وہ ہے ٹو ایڈجسٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ود ادرس. دوسروں کے ساتھ مطابقت کرنا، دوسروں کو سمجھنا. جب تک ہم خود کو سمجھ نہیں پائیں گے، خود کے ساتھ مطابقت نہیں کریں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھ پائیں. تو دوسروں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو سمجھیں، خود کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. خود کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے تب جا کے کہیں ہم دوسروں کو سمجھیں گے. تھرڈ جو ہے وہ ہے ٹو ایڈجسٹ ود سوسائٹی. معاشرے کے ساتھ مطابقت حاصل کرنا. جب ہم خود کو سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب دوسروں کو سمجھیں گے تو ایٹومیٹیکلی ہم معاشرے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کے ساتھ بہتر مطابقت حاصل کریں گے، معاشرے کی چیزوں کو سمجھیں گے، ہاسپٹلس کو سمجھیں گے، بینکس سسٹم سمجھیں گے، واٹ ایور جو بھی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں معاشرے میں سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم معاشرے کو سمجھیں گے تو چوتھا مقصد ہمارے پاس بنتا ہے ٹو ایڈجسٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. پھر ہم دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم معاشرے کو نہیں سمجھیں گے، معاشرے کے ساتھ مطابقت حاصل نہیں کریں گے. تو دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ بہتر مطابقت حاصل کریں، پھر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب دنیا کو سمجھیں گے تو پھر کائنات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب تک ہم دنیا کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کائنات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو کائنات کو سمجھنے کے لیے دنیا کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، گریجولی ساری چیزیں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ ایڈجسٹ ود دا یونیورس، اینڈ پھر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈجسٹ ود دا ریالٹی آف یونیورس. کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا. کائنات کو سمجھیں گے تو کائنات کی حقیقتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے میں جب ایک راہ ہمیں ملتی ہے، جب ہم کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی راہ میں دریافتیں بھی ہوتی ہیں، انوینشنز بھی ہوتے ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، دریافتیں ہوتی ہیں، جو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ بھی تو دریافت ہیں، ایجادات ہیں. یہ ساری چیزیں موبائل تو ایجاد ہیں،
تو یہی کائنات کی حقیقتوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے والے سٹیپ پہ جو پہلا والا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا سمجھیں گے تو دوسرا سمجھیں گے، دوسرا سمجھیں گے تو تیسرا، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم کائنات کی حقیقتوں تک پہنچیں گے. اور جو لاسٹ ہے وہ ہے کائنات کی حقیقتوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچنا. تو یہ ایجوکیشن کے مقاصد تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند نہیں آئے تو آئی ایم ریلی سوری، ریلی سوری، معذرت کے ساتھ. شکریہ.